یعنی کائنات میں ہر چیز مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں پیدا کیا، مذکر و مؤنث، نر اور مادہ کی صورت میں۔ اور باہم محبت بھی پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی کمال قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج تک چونکہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی ضرورت رہتی ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، ان کو خامد میسر نہ آئے، یا مردوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، ان کو بیویاں میسر نہ آئے۔ بڑے اعتدال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مذکر اور مؤنث پیدا کیے۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہی اہم رشتہ ہے، اتنا اہم کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اتنا اہم رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے پھر اللہ کے مقرب بھی ہیں، یہ اشرف المخلوقات بھی ہیں۔ اسی طرح کی بڑی اہم وجوہات کی بنیاد پر شیطان کو یہ رشتہ اچھا نہیں لگتا۔ میاں بیوی میں سلوک، پیار اور محبت شیطان کو ایک نظر بھی باتا نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ابلیس کے سب سے زیادہ قریب بھی وہی شیطان ہے، ابلیس کا مقرب شیطان بھی وہی ہے جو اس رشتے میں دراڑ ڈالتا ہے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، بڑا ہی اہم رشتہ ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جتنا یہ اہم رشتہ ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے معمولی باتوں پر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر دونوں سوچیں تو جس بنیاد پر یہ رشتہ توڑا جا رہا ہے وہ کوئی بڑی بنیاد نہیں ہے، یا وہ ایسا مسئلہ نہیں جس مسئلے پر اس رشتے کو ختم کر دیا جائے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی گھریلو خانگی زندگی۔ آپ نے ایسے بہترین اصول بتائے ہیں، بہترین طریقے سکھائے ہیں، جن پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنی خانگی زندگی کو، شادی شدہ زندگی کو بہترین اور پرسکون بنا سکتا ہے۔ آج معاشرے میں آپ لوگوں سے سوال کر کے دیکھ لیں، اکثر آپ کو شادی شدہ زندگی سے پریشان نظر آئیں گے۔ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصولوں پر عمل کر لیں ہم، تو ہماری زندگی پرسکون بن جائے گا۔ یہ روز روز کے لڑائی جھگڑے، یہ فتنے اور فساد
یہ شیطان کو جو ہم اپنے گھر میں لڑائی کا موقع دیتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا. اور وہ اصول، وہ قوانین، وہ طریقے، وہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل آسان سے چھوٹے چھوٹے کام ہیں. اگر ہم ان کو اپنی زندگی پر لاگو کر لیں تو یقین مانیں ہماری زندگی ایسے پرسکون بن جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی جنت کا نظارہ دے دیں گے. جنت کی نعمتوں جیسی کوئی نعمت اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن نظارہ اللہ تبارک و تعالی ضرور دکھا دیتے ہیں تاکہ میرے بندے میں اور جستجو پیدا ہو. ان اصولوں میں سے، ان عوامل میں سے، ان کاموں میں سے ایک چھوٹا سا کام یہ ہے کہ گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر کام کر لینا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کسی نے کہ اماں جان، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں؟ باہر کی زندگی کا تو ہمیں علم ہے، لیکن گھر کی زندگی میں کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیں کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں. ام المومنین فرماتی ہیں کان یکون محنت اہلہ، گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کرتے ہیں. آگے خود ہی فرماتی ہیں تعنی خدمت اہلہ، میرے اس جو میں نے تجھے بتایا ہے اس کے مراد، اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی بیویوں کی خدمت کرتے ہیں. آج ہم میں سے کوئی ایسا ہو ہم کہتے ہیں رن مرید ہے، تانے مینے دیتے ہیں، اور لوگ جی یہ بھی کوئی بڑا بات ہے، بڈھی تھنے بندہ لگ جائے. ام المومنین خود فرماتی ہیں تعنی خدمت اہلہ، صحیح بخاری کی 676 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی بیویوں کی خدمت کرتے ہیں. ہماری انا کا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ میں خامد ہو کر گھر میں بیوی کے ساتھ کام کروں، بیوی کی خدمت کروں، یہ بات ہماری زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہے، مشکل بنا دیتی ہے اور مصائب میں سے گرا دیتی ہے. یہ کائنات کی عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی خدمت اہلہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایسی حدیث کہ اس پر اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا کہ صحیح نہیں ہے. اپنی ازواج مطہرات امہات المومنین اپنی بیویوں کی تعنی خدمت اہلہ، اپنی بیویوں کی خدمت کرتے ہیں گھر میں. بیرونی زندگی جانتے تھے صحابہ، لیکن گھریلو معاملات نہیں جانتے تھے، اسی لیے سوال کیا. اور سائد جو تھا وہ اسود بن یزید رحمہ اللہ تعالی تابعی تھے. دوسرا کام، جب کبھی بیوی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرنا، دوائی لا کر دینا تو ایک الگ معاملہ ہے، اسے پوچھنا بھی چاہیے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب واقعہ افق پیش آیا، میں گھر پہنچی تو تقریباً 1 مہینہ میں بیمار رہی، اور مجھے نہیں پتا تھا باہر میرے متعلق کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے مجھے معلوم ہوتا تھا بات کوئی ہے. اس کے باوجود اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لاتے اور آ کر پوچھتے کیف تیکم، عائشہ بتاؤ آج طبیعت کیسی ہے، آج طبیعت کیسی ہے، بیماری کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کچھ افاقہ ہوا یا نہیں ہوا. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث لمبی ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. کیف تیکم، عائشہ بتاؤ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے. اللہ اکبر، کیسا پیارا ہے، کیسا بہترین اصول ہے، رہنما اصول ہے. اتنی بات کہنے سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں ہے اور گھریلو زندگی پر سکون بن جاتی ہے. کیف تیکم، کیسی ہے طبیعت، بتاؤ
کوئی مزاج بہتر ہوا یا نہیں ہوا، کوئی کچھ افاقہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کئی فاتحوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی بیمار پرسی بھی کیا کرتے تھے، اور یہ وہ عمل ہے بیمار پرسی کا۔ فرمایا صبح کرو، شام تک 70,000 فرشتے دعا کریں گے، شام کو کرو، صبح تک 70,000 فرشتے دعا کریں گے، کسی بھی بیمار کی بیمار پرسی کرنے سے، اور بیمار بھی گھر میں پڑا ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہے۔ اسی طرح جب کبھی بیوی کے منہ سے کوئی ناگوار بات نکل آئے یا ناگوار معاملہ پیش آ جائے، کوئی ایسا کام کرتے جو ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس پر برداشت کرنی ہے، اس معاملے کو برداشت کرنا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ امہات المومنین کے دو گروہ تھے، ایک میں خود سیدہ عائشہ صدیقہ، ام المومنین حفصہ، صفیہ، اور اسی طرح ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ عنہم، اور اس گروہ کی لیڈر تھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ۔ فرماتی ہیں باقی جو تھے ام المومنین ام سلمہ اور باقی ازواج مطہرات اس گروہ میں تھے۔ صحابہ کو پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جب کبھی کسی نے تحفہ بھیجنا ہوتا تو میری باری میں، عائشہ کی باری میں بھیجتا، اور دوسرے گروہ کے ازواج مطہرات کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ ایک دن ام سلمہ کو کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ، جاؤ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ صحابہ کو کہیں جس نے تحفہ بھیجنا ہو آپ جہاں بھی ہو وہیں بھیج دیا کریں۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہو، کسی کے تحفہ آئے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ام المومنین ام سلمہ نے آ کر عرض کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اس کے معاملے میں مجھ سے آگے بات نہ کیا کرو۔ ام المومنین فرماتی ہیں اللہ کے نبی اگر میں نے آپ کو اس معاملے پر پریشان کیا تو میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، چلی گئی۔ یہ امہات المومنین سیدہ فاطمہ کے پاس گئی، جاؤ جا کر اپنے والد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرو کہ اپنے صحابہ کو یہ حکم دیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے کیا تو اس کے ساتھ محبت نہیں کرتی؟ عرض کیجیے اللہ جان میں بھی اسی کے ساتھ محبت کرتی ہوں، اٹھ کر چلی گئی۔ اب کی بار زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کو بھیجا۔ سیدہ زینب آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، کچھ تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی آواز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی، اور پاس ہی ام المومنین سیدہ عائشہ بھی بیٹھی تھی۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا نے ان کو بھی برا کہنا شروع کر دیا، چونکہ سوتن تھی۔ آگے سے پھر ام المومنین عائشہ نے بھی جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں سننے کے بعد صرف چند لفظ فرمائے، انہا بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، بس۔ کوئی نے کہا تیری آواز میری آواز سے اونچی ہو گئی، اتنی باتیں کرتی ہے تو میرے سامنے، تیری ایسی کی تیسی نہیں، انہا بنت ابی بکر، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، یعنی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، بس بات ختم۔ برداشت کی ہے اور امت کو سبق سکھایا ہے کہ اگر گھریلو زندگی کو سکون چاہتے ہو باتیں سن کے چپ کر جایا کرو، بس۔ انہا بنت ابی بکر، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اتنا جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز بھی بلند ہوگی بیوی کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اللہ نے بھی نہیں جھڑکا یہاں پر۔ میاں بیوی کا معاملہ وہ بھی اپنی طرف حق بجانا ہے، صحابہ کو ایسی تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملے ہیں، کس سے محبت زیادہ کرتے ہیں کس سے کم کرتے ہیں وہ آپ کا معاملہ ہے، وہ بھی حق بجانب تھی۔ فرمایا انہا بنت ابی بکر، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، بس بات ختم، برداشت کرو۔
جب تک ہمارے اندر سے میں نہیں جائے گی، میں خامد ہوں، میں بڑا ہوں، الرجال قوامون کا مجھے فرمایا کہ میں طاقتور ہوں تو میں اپنی طاقت دکھاتا ہوں، پھر اللہ کی قسم زندگی پر سکون نہیں مان سکتی۔ الرجال قوامون بھی بتایا ہے، پھر طاقتور تو برداشت کرتے ہیں۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں بچھاڑ کے مقابلے میں ہرا دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو پی کر اتنے لفظ فرمائے انہا بنت ابی بکر۔ اب جب اتنی بات کہنے آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے تو زینب بن جہش اور بات کر دیتی، جھگڑا بڑھ جاتا، بات لمبی ہو جاتی، پریشانی زیادہ ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سننے کے بعد مختصر بات کی، انہا بنت ابی بکر، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح کبھی کھانا پکے، کھانے میں کوئی نمک زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، مرچیں کم زیادہ ہو جائے تو یہ بھی برداشت کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما عابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالا تھا۔ ہمارا روزانہ کا معمول ہوتا ہے، آج تو نے نمک زیادہ ڈال دیا، آج مرچیں زیادہ ڈال دیا، آج گھی کم تھا، آج ایسے کر دیا ویسے کر دیا۔ ما عابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، ایک دن بھی، ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اللہ اکبر، کھانا کھاؤ، نہیں کھانا چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا اذا اشتقى شيئا اكله وان كرهه تركه، اگر کھانا پسند ہوتا کھا لیتے، نہ پسند ہوتا چھوڑ دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے معاف فرمائے گھر سر پر اٹھا کے بتاتے ہیں الرجال قوامون، میں طاقتور ہوں، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب ہے، عجیب بات ہے، خامد صبح کو بیوی کو مارتا ہے، شام کو سکون حاصل کرنے کے لیے اسی کے پاس چلا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، صبح کو اسے گالیاں بکتا ہے، تیرا کھانا ایسے تھا، تو نے ایسے پکایا ویسے کیا، شام کو سکون حاصل کرنے کے لیے اسی کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجیب بات ہے، پسند ہے کھاؤ، نہیں پسند چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کانا، ذرا بات پر غور کریں، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بیویوں کے عیب نہ نکالے۔ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جسے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، وہ بیوی کی ناپسندیدہ باتوں کو نہ اچھالے، انہیں ہوا نہ دے۔ اگر ایک بات تیری اس کی تجھے پسند نہیں ہے تو اور بہت سی ہوگی جو تجھے پسند بھی ہوگی۔ یہی اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اچھے طریقے سے رہو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے رہو ان کے ساتھ۔ اگر ایک بات پسند نہیں آئے گی تو ممکن ہے دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ تجھے بہت زیادہ بھلائی عطا کر دے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تجھے ایک بات پسند نہیں آتی، ممکن ہے اور کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ تجھے بہت زیادہ بھلائی عطا کر دے۔ پھر کھانے میں عیب نہیں نکالنا، پھر کھانا بھی بیوی کے پاس ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ایام مخصوصہ میں ہوتی، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل بیٹھ کے کھانا کھاتے، پہلے میں پانی پیتی، پانی پی کر برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، جہاں میں نے منہ لگا کے پانی پیا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی منہ لگا کر پانی پیتے۔ میں ہڈی سے
گوشت کا ٹکڑا نوچتی منہ کے ساتھ، ایام مخصوصہ میں ہوتی، نوچ کر وہ ہڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑاتی، آپ بھی وہی منہ نکال کر گوشت کا ٹکڑا نوچتے۔ کتنا بہترین اصول ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کھانا ہم نے بھی کھانا ہے، انہوں نے بھی کھانا ہے۔ اگر مل بیٹھ کے کھانا کھا لیں تو ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، زندگی پرسکون بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے غصہ زیادہ آ جاتا ہے، معاملہ حد سے بڑھ جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، اب بھی حکم ہے کہ مارنا نہیں ہے اس کو۔ ذرا ہم اپنے اپنے جو شادی شدہ ہیں گریبانوں میں جان کر دیکھ لیں ہم کیا کرتے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے گھریلو معاملے میں سے ام المومنین ایک یہ بات بھی بیان فرماتی ہیں، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما، اللہ کے پاک پیغمبر نے کبھی زندگی میں اپنی بیوی کو یا اپنے خادم کو، دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں مارا۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط، کچھ بھی نہیں مارا اور کبھی بھی نہیں مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گھریلو معاملے میں بھی اتار چڑھاؤ آتے تھے، ازواج مطہرات ایسی باتیں ایسے کام کرتی تھی جو آپ کو پسند نہیں ہوتے تھے، اس کے باوجود مارا نہیں کبھی کسی کو۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، واقعہ ہمارے سامنے ہے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ نے فرمایا میں شہد کبھی بھی نہیں پیوں گا، پھر بھی بیوی کو مارا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دو ازواج مطہرات سفر میں تھی، آپ نے ایک کو فرمایا اپنی سواری اس کو دے دو، اس نے آگے سے کوئی باتیں کر دی، یہ تو چھوٹے قد کی ہے، ایسے ویسے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ آیا لیکن مارا نہیں ہے۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط، زندگی میں کبھی بھی اپنی ازواج مطہرات میں سے یا اپنے خادموں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں مارا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا، اگر 5واں سپارہ سورۃ نساء میں اگر معاملہ یہاں تک پہنچے کہ یہ تمہاری نافرمانی کرنے لگی ہیں تو پہلا اصول یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ بستر الگ، پہلی بات یہ ہے سمجھاؤ ان کو، نہیں سمجھتی بستر الگ کر دو، نہیں سمجھی پھر بھی تو پھر اتنا مار سکتے ہو کہ جس سے کوئی نشان نہ پڑے، اس انداز سے مار سکتے ہو۔ پہلے سمجھانا ہے، ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ سمجھانے سے سمجھ جائے، نہیں سمجھ رہی پھر بستر الگ کر دو۔ اگر عقل مند اور دانا ہوگی اس کے لیے یہ سب سے بڑی سزا ہوگی کہ ہم نے بستر الگ کر دیا۔ نہیں سمجھتی پھر اتنا مار سکتے ہو، اس انداز سے مار سکتے ہو کہ جسم پر کوئی کسی قسم کا نشان نہ پڑے، پھر بھی نہیں سمجھی۔ پھر یہ چوتھا حکم یہ ہے کہ دو مرد اس کے گھر سے، اس کے جو باپ ہیں یا بھائی ہیں ان میں سے، اور دو اپنی طرف سے بڑوں کو بٹھاؤ اور معاملہ سلجھاؤ۔ اب بھی نہیں سمجھتی، چوتھی مرتبہ پھر اس کو طلاق دے کے اس کے گھر اچھے طریقے سے، پھر بھی یہ ہے تانگ نہیں کرنا، اچھے طریقے سے طلاق دے کے فرق کرو۔ تیسرے نمبر پر مارنے کا تصور دیا، اور وہ بھی اس طرح کہ جسم پر کوئی نشان نہ کسی طرح کا بھی پڑے۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی میں اپنے خادم کی کتنی غلطیوں کو معاف کر دوں؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کل یوم 70 مرۃ، ایک دن میں خادم اگر 70 غلطیاں بھی کرتا ہے تو اس کو 70 معاف کر دو۔ یہ خادم نہیں، یہ تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کی امانت اور اللہ کے کلمے کے ساتھ تم نے ان کو حلال کیا اپنے لیے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اور پھر اللہ کا حکم بھی ہے یہ تمہارا لباس ہے، اپنے لباس کو کون پھاڑتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ خادم کے متعلق یہ حکم ہے، کل یوم 70 مرۃ، ایک دن میں 70 غلطیاں کرتا ہے، 70 ہی اسے معاف کر دو، مارنا نہیں ہے اس کو۔ اور ہماری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ کھیلنا،
ام المومنین فرماتی ہیں ایک سفر میں تھے ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ چلو آپ آگے چلے جاؤ، صحابہ چلے گئے، فرمایا عائشہ آؤ آج دوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بہترین طریقہ ہے گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کا۔ فرمایا عائشہ آؤ آج دوڑ لگاتے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، دوڑ لگائی، میرا جسم ہلکا پھلکا تھا، میں آگے نکل گئی، واقعہ بھول گیا، عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی، جسم پر تھوڑا سا گوشت آ گیا، میں تھوڑی سی موٹی ہو گئی، مجھے وہ بات بھول چکی تھی۔ پھر کبھی ایک سفر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آگے چلے جاؤ، صحابہ آگے چلے گئے، فرمایا عائشہ چلو آج دوڑ لگائیں۔ فرماتی ہیں مجھے نہیں پتا تھا، وہ واقعہ مجھے بھول گیا تھا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں موٹی ہوں، اب کہاں مجھ سے دوڑا جائے گا؟ فرمایا نہیں عائشہ دوڑ تو لگانی پڑے گی۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے انداز سے فرمایا، عائشہ دوڑ تو لگانی پڑے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو لگا لیتے ہیں۔ دوڑ لگائی، میرا وجود بھاری ہونے کی وجہ سے اب کی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، ساتھ فرما رہے ہیں ہاذا بتلک الصدقہ، عائشہ یہ جو پچھلا معاملہ تھا نا آج اس کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں مجھے نہیں یاد تھا، جب آپ نے مجھے یاد دلایا، ایک تو ہنس رہے ہیں، ساتھ فرمایا ہاذا ہی بتلک الصدقہ، عائشہ جو پہلے تو مجھ سے آگے نکل گئی تھی آج اس کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اور بیویوں کے ساتھ کھیلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، حدیث لمبی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا، بیوی کی گود میں کبھی سو جایا کریں۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں ایام مخصوصہ میں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے قرآن کی تلاوت کرتے، میری گود میں سر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے، اور زندگی کی آخری سانسیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی گود میں ہی گزاری۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں، ایک روایت میں آتا ہے گود میں، ایک روایت میں آتا ہے سینے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی تھی اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری سانسیں ختم ہو گئی۔ یہ بھی نبی رحمت کی سنت ہے۔ اسی طرح بیوی کے نفسیات کو سمجھنا، اپنے حکم نہیں لاگو کرنا بلکہ بیوی کے نفسیات کو بھی سمجھنا ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ بھی آپ کے اصولوں میں سے جو آپ نے ہمیں دیے ہیں ان میں سے ایک اصول ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی پیار کے ساتھ جو بیوی کا نام ہے اس سے ہٹ کر کوئی پیارا سا اس کی اچھی خصلت پر، اچھی عادت پر اس کا نام رکھ لیں، اس نام کے ساتھ کبھی اس کے بلایا کریں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ جو نفسیات کو سمجھنا، مزاج کو سمجھنا، اس کے متعلق بھی حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن عائشہ جب تو غصے میں ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو خوش ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کی اللہ کے نبی کیسے، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا عائشہ جب تو غصے میں ہوتی ہے تب تو کہتی ہے نہیں مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے کیوں نہیں مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ عرض کی اللہ کے نبی آپ کا نام صرف میں زبان سے نہیں لیتی، دل میں محبت ویسے ہی ہوتی ہے، آپ کا ادب، آپ کا احترام ویسے ہی ہوتا ہے۔ پھر ام المومنین فرماتی ہیں نام رکھنا، پیار کے ساتھ بیوی کا کوئی نام رکھ لینا، اس نام کے ساتھ بلانا۔ ام المومنین فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی کبھی حمیرہ کہا کرتے تھے، نام تھا عائشہ اور کبھی کبھی حمیرہ کہا کرتے تھے، اور کبھی کبھی عائشہ آگے سے تائے تانیث ہٹا کر عائش بھی کہا کرتے تھے، عائش کے نام سے، حمیرہ کے نام سے بلاتے تھے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سفر پر جاتے ہو تو رات کو اچانک گھر نہ آیا کرو، یہ بھی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ گھر پہنچنے سے پہلے بیوی کو اطلاع دو۔ ایک سفر سے واپسی پر صحابہ غزوے سے آئے، واپسی پر گھر جانے لگے، فرمایا ٹھہر جاؤ مدینے سے باہر،
جب عشاء کے وقت قریب ہوگا تب گھر جانا، تاکہ بکھرے بالوں والی اپنے بال سیدھے کر لے، گندے کپڑوں والی اپنے کپڑے تبدیل کر لے۔ جب تم جاؤ گے پھر تم ان کے عیب نکالنا شروع کر دو گے، یہ ایسے ہے ویسے ہے، انہیں موقع دو سیدھا ہونے کا۔ یہ بھی نبی رحمت علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح بیوی کی تعریفیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریفیں کرنا۔ ام المومنین فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی تعریفیں کر رہے تھے، فوت ہو چکی ہیں پھر بھی تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں نے رضی اللہ کے نبی، وہ ایک بوڑھی عورت تھی چلی گئی وہ دنیا سے، اب بھی آپ اس کو یاد کرتے ہیں؟ ام المومنین فرماتی ہیں میری یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور فرمایا خدیجہ وہ خاتون ہے جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس نے تصدیق کی، خدیجہ وہ خاتون ہے جب لوگوں نے مجھ سے چھین لیا خدیجہ نے اپنا سارا کچھ مجھ پر خرچ کر دیا، خدیجہ وہ خاتون ہے جب لوگوں نے مجھے دھکے دیے خدیجہ نے مجھے جگہ دی۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں میں نے فوراً توبہ و استغفار کی اور قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد عائشہ کی زبان سے خدیجہ کے متعلق کوئی بھی لفظ نہیں نکلے گا۔ اندازہ کریں خدیجہ چلی گئی ہے، اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، جو موجود ہیں ان کی کتنی تعریفیں کرتے ہوں گے۔ پیچھے گزر چکا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ کے متعلق کوئی لفظ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر ایک موقع پر بیوی کا دفاع کرنا۔ آج ہمارے گھریلو معاملات کیسے ہیں؟ دیور آتا ہے وہ مار کر چلا جاتا ہے، بھابی آتی ہے وہ مار کر چلی جاتی ہے، کوئی اور آتا ہے وہ مار کر چلا جاتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی اب کیا کریں، گھر کے معاملے بھی تو سیدھے کرنے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی کوئی بات ہو رہی تھی، اور باتوں باتوں میں ام المومنین تھوڑا سا زیادہ کہہ گئی، اتنی دیر میں ابو بکر بھی آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، دیکھا میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہے اور آواز بلند کر رہی ہے، مارنے کے لیے دوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آگے آ گئے اور ابو بکر کو منع کر دیا، اور منع کرنے کے بعد سیدہ جب ابو بکر چلے گئے تو میں عائشہ دیکھا میں نے تجھے تیرے باپ سے بچا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ باپ تھا، وہ مارنا چاہتا تو مار سکتا تھا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا ہے اپنی بیوی کو، کہ باپ ہوگا اپنے گھر ہوگا، میرے گھر آ کے کہنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی بیوی کا دفاع کرنا، پھر بیوی کا ادب کرنا، بیوی کا احترام کرنا۔ آخری باتیں اور بھی بہت سی ہیں، وقت اوپر ہو چکا ہے۔ بیوی کا ادب، اگرچہ ہمیں یہ بات عجیب لگ رہی ہے، بیوی کا لو جی خامد ہو کے بیوی کا ادب کریں، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے اور وہاں عزیز مصر کا بطور خامد ذکر کیا ہے تو فرمایا واستبق الباب وقدت قمیصہ قد من دبر والف یا سیدھا علی الباب۔ یہ بیویوں کو حکم ہے کہ بڑے احترام کے ساتھ اپنے سر کا تاج کہو، اپنے خاندوں کو ادب کے ساتھ بلاؤ۔ اور اسی طرح جب موسیٰ، یہ حکم تھا بیویوں کو کہ بیوی بھی ادب کرے، اب خامد نے بیوی کا ادب کرنا ہے، خامد بیوی کا ادب کرے، یہ انبیاء کی سنت ہے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سسر جو مدین کے رہنے والے تھے، جو معاملہ ان کے ساتھ طے ہوا تھا، ان کی خدمت کا وہ مکمل ہو گئے، وہ ایام وہ سال، اب واپس اپنے علاقے کو آ رہے ہیں، واپس اپنے علاقے کو آ رہے ہیں تو رستے میں فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا قال لأہلہم کثوا۔ جب کوہ طور کے قریب سے گزرنے لگے تو آگ دیکھی، کیا کہتے ہیں؟ قال لأہلہ، اپنی بیوی کو کہنے لگے، اہلہم کثوا، آپ یہاں ٹھہریے، یہ نہیں کہا تم اتنے کھڑو ذرا میں آیا نہیں، قال لأہلہم کثوا، اللہ کے نبی موسیٰ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، برگزیدہ نبی ہیں اور صاحب کتاب رسول ہیں، چند رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، فرمایا قال لأہلہم کثوا، آپ یہاں ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستہ پوچھ کر آتا ہوں کسی سے، یعنی تو ادھر کھڑی ہو یا اتھے کھڑو، یا جیسے بھی ہم بولتے ہیں، تو میں قال لأہلہم کثوا،
آپ یہاں ٹھہریے، میں ابھی آیا، آپ یہاں میرا انتظار کیجئے۔ کہاں خامد اور نبی اور کہاں لفظ آپ، ہم تم سے نیچے کو لفظ نہیں بولتے۔ قال لأهله امكثوا، آپ یہاں ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں، میں نے وہ سامنے آگ دیکھی ہے، وہاں سے کچھ آگ لے آتا ہوں اور کسی سے رستہ پوچھاؤں گا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ گفتگو کرنا، تعریفیں کرنا، اور بہت سے معاملات ہیں۔ بیوی انہی بنیادوں پر، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے نبی نے فرمایا بہترین، یہ دنیا جو ہے یہ صرف فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اور بیوی بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی گھریلو زندگی کو گزاریں۔ جب کبھی زندگی میں اچانک مجھے بیٹھے بیٹھے بات یاد آ گئی ہے، کوئی گھریلو معاملے میں کوئی انبن ہو جائے، خامد بھی ناراض، بیوی بھی ناراض، تو خامد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس کو منا لیا کرو، غصے میں ہو تو اس کو منا لیا کرو۔ واقعہ عفق کے اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ جب ام المومنین اجازت لے کر اپنے والد سیدنا ابو بکر کے گھر چلی گئی، تو کچھ دن بعد مشورہ کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے ان کو ان کے گھر گئے۔ یہ نہیں اب خود آئے تو پھر دیکھی جائے گی، نہیں، آپ خود ام المومنین کے گھر گئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں جس چارپائی پہ میں لیٹی تھی، غم کی وجہ سے مجھ سے ہلنا بھی جو ہے نا وہ مشکل تھا، بالکل ایسے جیسے ہڈیاں باقی رہ گئی تھی۔ جس چارپائی پر میں بیٹھی، چارپائی پر میں لیٹی ہوئی تھی، اسی چارپائی پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ ہمارے عائشہ کو غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ تو ام المومنین نے عرض کی اگر میں کہوں میں نے کچھ کیا ہے تو میں نے کچھ نہیں کیا، اگر میں یہ کہوں میں نے کچھ نہیں کیا تو آپ تو پہلے ہی نہیں مان رہے، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی ہمارے لیے یہ اسوہ حسنہ اس واقعہ میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، اور بہت سارے سبقوں میں سے ایک سبق درس یہ ہے کہ جب کبھی بیوی ناراض ہو جائے، کسی معاملے پر غصے ہو جائے، تو اس کو منانا، یہ بھی خامد کی طرف سے اسے منانا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔